بے شمار کتابوں کے مصنف جناب صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی صاحب اپنی مشہور زمانہ کتاب قلم برداشتہ میں اپنی والدہ محترمہ کو کچھ اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ 22 اگست 1974 کو اماں جان مجھ سے جدا ہوئیں اور 22 اگست 1990 کو میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، جسے دیکھ دیکھ کر ماں کی جدائی کی پیاس بجھاتا رہتا ہوں۔ جب کبھی عالم دنیا سے جی گھبراتا ہے، غم روزگار سے دل گھٹتا ہے اور کسی طرف سے دکھ ملتا ہے، تو گھر پہنچ کر اپنی بچی سعدیہ کو سینے سے چمٹا لیتا ہوں اور یوں لگتا ہے کہ میں خود اماں مرحوم کی چھاتی سے لپٹا ہوا ہوں اور یوں میرے دکھ درد کا ایک ایک کانٹا نکل جاتا ہے۔ جب کبھی والدہ کے لیے اداس ہوتا ہوں تو نظر بھر کر بیٹی کو دیکھ لیتا ہوں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے برف کی ڈلی جگر پر رکھ دی ہے۔ یوں اداسی کی ساری جلن لمحوں میں کافور ہو جاتی ہے۔ جب کبھی والدہ کا پیار یاد آتا ہے تو سعدیہ پر بے اختیار پیار آ جاتا ہے اور روح کو قرار مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ برحق، مگر اب اس دنیا میں راتوں کو اٹھ کر میرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، میری طرف آنے والی بلاؤں کو روکنے والا ہاتھ نہیں رہا، میرے آنسو پونچھنے والا پلو نہیں رہا، میرے لیے بلا معاوضہ دامن پسارنے اور عرش سے میرے حصے کی رحمت کھینچ لانے والی ذات نہیں رہی، مجھ پر کوئی آپ جناب کہہ کر پکارتا ہے تو وہ تم کہہ کر بلانے والی ہستی نہیں رہی۔ ہائے کس محرومی کا ذکر کروں۔ میری ان پڑھ ماں میری یونیورسٹی تھی، میری غریب ماں میری جاگیر تھی، میری گمنام ماں میرا نام و نشان تھی، میری چٹائی نشین ماں میرا سرمایہ توقیر تھی۔ وہ الف با نہیں پڑھ سکتی تھی مگر درس شفقت خوب ازبر تھا، وہ ایٹیکیٹ سے آشنا نہ تھی مگر حسن خلقی کا مجسمہ تھی۔ میں نے اپنے ہوش میں ان کے تن پر ہمیشہ پیون لگا کپڑا دیکھا، لیکن ان کا رشتہ محبت بے گرا تھا۔ ان کی جوتی ہمیشہ گرد آلود رہی، لیکن اس کی قدر و قیمت آج معلوم ہوئی ہے کہ جب میں نے اس دنیا کا مکروہ چہرہ دیکھا ہے۔ ان کی سادگی پر رشک آتا ہے جب سے دنیا کی پرکاری سے آگاہی ہوئی ہے۔ سر سید مرحوم سے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا حاصل حیات بیان کریں تو مرحوم نے جواب دیا، بچپن کی عمر اور ماں کی گود ہی حقیقی بہشت تھی، ورنہ جب سے اپنے پاؤں پر گھومنا سیکھا ہے تب سے سر چکرا رہا ہے۔ بہشت کا یہی تو تصور ہے کہ وہاں سب کچھ بن مانگے ملے گا اور من چاہی نعمت حاصل ہوگی۔ ماں بھی تو اولاد کو بن مانگے دیتی ہے اور اپنے منہ کا نوالہ تک دے دیتی ہے، اور اولاد جو چاہے اسے مہیا کرتی ہے۔ آج دنیا دولت کی تلاش میں ہے، سب سے بڑی دولت تو ماں کا وجود ہے، جسے ماں کا سایہ حاصل ہو وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ آج لوگ روشنیاں ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ ماں کے قدموں کی دھول میں کہکشاں آباد ہے۔ آج کا انسان غم غلط کرنے کے لیے تنہائی کا طالب ہے، جام و پیمانہ میں گم ہونا چاہتا ہے اور ارباب و اقتدار کی پناہ میں آ جانا چاہتا ہے، حالانکہ ماں کے آنچل سے بڑھ کر کوئی پناہ گاہ نہیں۔ جب میری والدہ نے آخری ہچکی لی تھی اس وقت میں ان کے سرانے پر موجود تھا۔ میں نے جھٹ اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں ڈال دی تھی اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی تھی، اپنا سر ان کے پاؤں پر رکھ دیا تھا اور یوں انہیں آخری سلامی دی تھی۔ آج جبکہ میری ٹوپی کی نوک اونچی رہتی ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے قدموں سے مس ہوئی ہے، اور اگر آج مجھے اونچی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے تو وہ ماں کے پاؤں پر سر رکھنے کا صدقہ ہے۔
میں یہ چند سطرے لکھ رہا تھا کہ غیب سے اماں مرحومہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی. وہ کہہ رہی تھی بیٹا میں اللہ کی گناہگار بندی سہی مگر تیرے لیے رابعہ بصری ہوں. میں نے تیرے لیے اپنے رب سے پناہ مانگ لی ہے. تو میرے دامن کی ہوا اور پالن ہار کی عطا سے کبھی محروم نہیں رہے گا. For all the years I caused you pain, if only I could sleep in your arms again. Mother, I'm lost without you. You were the sun that brightened my day. Now who's gonna wipe my tears away? If only I knew what I know today. Mother, I'm lost without you. Ben derdimi kime söyleyeyim sensiz ana. Senin kadrini hiç bilemedim ben aziz ana. Resul buyurdu cennet anaların ayakları altında. Ah, senin hayalin kalbinde, ruhunda, rüyalarında. Sen gittiğinde canım gitti. Ayrılık bir yaman dertti. Dünya bana cefa etti. Beni aziz anam. Ağlarım ben bulut gibi. Dilimdesin şarkı gibi. Günahlarım derin derin. Hakkını helal et ana.